صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے؟ اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی، انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی۔ دوسری مصیبت، نمبر 3، تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا، اللہ اکبر، تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہ لو، اپنی خیر چاہ لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل، کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر، وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا، ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے، جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔
اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی۔ 10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے۔ نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ واؤ، 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں گھس جائیں گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا۔ آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا۔ حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے۔ جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا، لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا، فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک۔ فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی؟ صرف 10 منٹ۔ ہم میں ہمت نہیں ہے میرے بھائی، کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے۔ احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکال رہے ہو 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو، ہمارے اندر طاقت نہیں میرے بھائی۔ اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے، وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک۔ میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے۔ وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ نمبر 2،
اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے، یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو، اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی۔ کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 1، دنیا کی 3 مصیبتیں، روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، چہرے کا نور جائے گا۔ مرتے وقت کی 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ قبر کی 3 مصیبتیں، قبر اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، شجاع الاقرع اس پہ مسلط کیا جائے گا، اور قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اور 9ویں مصیبت جو قبر میں، اس کی 3ری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اب میدان محشر کی 3 مصیبت۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اللہ اس سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی، آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے، اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا، اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء، اولیاء، صحابہ، مومنین، سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ دوسری مصیبت، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ، پوچھو علماء سے، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم احسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا، اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف ایک بات سن لے، دل کے کان سے توجہ کرنا، بہت خاص بات یاد آ گئی، توجہ سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سن لے اس کو، اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا۔ اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، ایک سوال، اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا، اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے؟ تمہارے بعد
تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے. آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے. اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا، اللہ کے رسول فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر ہر روحے سے، ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی، خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلی. مسلمانوں سوچو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، اللہ اکبر، چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے، جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر، اللہ، کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے، زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر، اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے، کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ، اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تم نکاح کرنا چھوڑ دو، تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر، وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو، آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب، بالکل پہلے درجے کا عذاب، یہ کم عذاب، سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہ کر کے گرے گا، بہ کر کے گرے گا. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو، بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ،
سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے؟ آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اما عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں، پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے، کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا کتب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے ہیں، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بہاری طیبہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علامہ سید امین القادری صاحب کو ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کے اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔
جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی. وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی, یہاں رہ نہیں گئی, آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی. تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی. آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے, تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے, صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے, پیپ, وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا, تھوڑ کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا کنواں ہے, غم کا کنواں. اس کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے. صرف 10 منٹ کا ٹائم, آخری بات سمیٹ. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں. بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل. آخری بات سن لیں, آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو, مسجدیں بھرو, نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے, ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے, کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ, بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں, نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز
اس کو گناہ سے روک لے گی۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا۔ فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی، اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں، بالکل کریں گے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ کیا ہوا؟ ایک دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے، جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا۔ کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا۔ جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی، کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کا لیے کہا تھا، بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا، یار کا پیار دل میں بس گیا ہے، اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے، اپنے بچوں کو سدھارنے والوں بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے، اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا، نمازی بنا دو بچے کو، انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی، دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی، خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا۔ ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی، بگڑ گئی تھی، اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ رقص کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، وہ گانے گاتی تھی، اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا، لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے، اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے۔ ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے بندے، ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، یعنی اس کے میوزک کا ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے، انفرادی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے ذوالنون ایک کام کرو، تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے، تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے، ایک کام کرو اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو، ہمارے علاقے سے نکال دو، ہمارے محلے سے نکال دو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی، یہاں تو ذوالنون مصری ہے وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں وہ بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے
मुरीद को, खादिम को भेजा और कहा जाओ उस लड़की से पूछो तो सही कि वो एक रात में कितना पैसा कमा लेती है, कितने रुपये कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा, ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नुन मिस्री पूछते हैं एक रात में तुम कितना कमा लेती हो। उसने कहा इतने हजार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा इतनी हजार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नुन मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हजरत जुन्नुन मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिब तस्बीह मुसल्ला जुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपने अपने मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, इशा की नमाज हजरत जुन्नुन मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत जुन्नुन मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा सब आकर के मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज जुन्नुन आकर नजरें झुकाते, सलाम करते। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा क्या बात है जुन्नून? तो आपने फरमाया मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा क्या मतलब? फरमाया बेटी आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो हजरत जुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज। कब बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ये होता है बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को और कुछ नहीं। नमाज पढ़े। कहा बाबा मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। जुन्नुन मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, वुजू करो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई। जुन्नुन मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें हजरत जुन्नुन मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हजरत जुन्नुन मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हमक हमक कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। जुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर निदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फियाल के, शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम
کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی، آنسو آ رہے تھے۔ ذوالنون نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں سر رکھ دیا، رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا، مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں، سبحان اللہ، سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی۔ دنیا نے دیکھا، ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں، وہ غائب تھی۔ اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا، نہیں ملی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی۔ ایک دن وہ لڑکی، وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی، ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی۔ اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے، ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے، ذوالنون، ذوالنون، میرے یار، میرے دوست، میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اسے کاندھا دو، اسے کفن سونپو، اسے قبر میں لٹاؤ۔ ذوالنون مصری آنکھ کھلی، گئے، کیا دیکھا؟ حضرت ذوالنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی۔ چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا، ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا، یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے۔ حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا، چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے۔ جب گئے، جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا، یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ ذوالنون مصری نے کہا، اے لڑکی، تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، ذوالنون، ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جسے روئے زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آؤ سجدوں کے قریب آؤ، دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، شرق غرب تمہارے ہیں، عزت و وقار تمہارا ہے، دولت و عزت تمہاری ہے، سیاست و سماج تمہارا ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، من کانا للہ کان
कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह के बंदो, ये सारी कामयाबी का राज सिर्फ 10 मिनट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 मिनट निकालने का आज से अहद कर लो, इरादा बोलो, वादा करते हो? कितने लोग करते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, वादा करोगे तो भी नमाज फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। आज पहली मर्तबा जिंदगी में इतनी लंबी तकरीर की है, आपको वादा तो करना बनता है। बोलो, वादा करते हो? हाथ उठाएं जरा, हाथ उठाएं, फरिश्तों को गवाह बनाएं। कितने लोग वादा करते हैं? उठा के रखो, उठा के रखो। दूसरा वादा, सिर्फ तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, बस सिर्फ तुम ही नमाज नहीं पढ़ोगे, अपनी बीवी बच्चों को भी नमाजी बनो। सब वादा करते हैं इंशाअल्लाह। तीसरी बात, कल से नहीं, हाथ उठा के रखो। कितनी देर, मैं जरा देखूं तो सही, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, कितनी देर नबी के नाम पे हाथ उठता है, जरा वो भी तो देखो ना। तीसरी बात, कल से नहीं, आज से, अभी से पढ़ेंगे। जिनकी इशा बाकी है पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हुआ तो 2.25 घंटे मेरा इतना चीखना कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अमरोहा वालों, मैंने आज तक इतनी लंबी तकरीर कहीं नहीं की, शायद ये पहली मर्तबा 2.25 घंटा मैंने, इसलिए कि मेरी आदत है मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बोलता, लेकिन आज गौसे आजम का खुसूसी करम, सुभान अल्लाह, सुभान गरीब अल्लाह, नवाज की वाह। खुसूसी इनायतें, साबिर पाक की नजर करम, रसूल पाक की इमदाद, आज आप और हम दोनों एक दूसरे से 2.25 घंटा मुखातिब रहे। लेकिन अमरोहा वालों, तुम्हारी ये मोहब्बत भी मुझे मरते दम तक याद रहेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहारे तैबा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा उस्मानिया फैजान रजा, सरजमीन अमरोहा, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाइयों, इतनी देर में तो मजमा उठ उठ कर चले, लोग खाली हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर वालों के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चे को नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह, और जो दोस्तों का सर्कल है उनको भी नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह दोनों जहान की फलाह नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए। और आज जिस मदरसे का ये सालाना इजलास है फैजान रजा, अल्लाह इस मदरसे को भी दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह 25 फारिगीन मुझे बताए जा रहे हैं, कारी यामीन साहब ने 25 फारिगीन है माशाअल्लाह। और सिर्फ यही मदरसा नहीं, आशिकाने रसूल के जितने मदारिस हैं, हर मदरसे की मदद करो, ताउन करो। जामिया नईमिया हुआ और आसपास के जितने सब इलाके हैं, इदारे हैं, और जामिया अशरफिया हुआ और जामियातुर रज़ा हुआ, मंजर इस्लाम जो भी हैं हमारे उस शाख के, इसलिए कि जब तक मदरसे सलामत है हमारा दीन सलामत है। अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है, दीन का सुतून है। याद रखना, नमाजी तो मोहल्ले से मिल सकते हैं, लेकिन इमाम सिर्फ मदरसों से मिलते हैं। नमाजी कहीं से भी पकड़ के लाए जा सकते हैं, मुक्तदी, इमाम मदरसे से मिलता है। इसलिए मदरसों की कद्र करो और मदरसों की अहमियत जानो, मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे, हमारा दीन मजबूत होगा। इसलिए कि हमारी जो टिकी हुई दीन की इमारत है वो मदरसों से है। बल्कि आपको बता दूं मुसलमानों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत में जब अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए तो यही मदरसे के फारिगीन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में जान
की बाजी लगा दी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले बाद में आए, सबसे पहले जो आगे आए यही मदरसे के लोग थे, जिनका नाम फजल खैराबादी था, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी था, हजरते फैज उस्मानी था। ये सब बड़े बड़े लोग, अल्लाह का मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा था, ये लोग आए और आने के बाद इन्होंने जान की बाजी लगा दी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले तो पीछे पीछे से आए। आज भी अंडमान में खबरें बता रही है कि अंडमान में जिन लोगों ने काला पानी की सजा भुगती है वो किसी और जगह से नहीं आए थे, वो मदरसों के सपूत थे जिन्होंने मिल्लत से भी वफा किया और मुल्क से भी वफा किया। और मुरादाबाद के करीब रहने वालों, जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे, मुरादाबाद की जमीन का एहसान हिंदुस्तान क़यामत तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मदरसे का अजीम सपूत जिसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए उस अल्लाह के वली ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, फांसी का फंदा चूमा, लेकिन जब उनकी कब्र खुली तो उनका जिस्म सही सलामत था। वजह ये थी कि वो सिर्फ मदरसे वाला नहीं था, वो मदरसे के साथ खानका वाला भी था, दिल वाला था, जिगर कैसा आशिक रसूल। अरे लोगों की ट्रेन अगर तेज चलने लगे तो दिल दहलने लगते हैं, कलम हाथ से छूट जाता है। लेकिन सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को जब फांसी दी जाने लगी तो कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मदरसे का वो बतले जलील कहता है, आखिरी ख्वाहिश है कि नबी की नात पूरी जिंदगी लिखता रहा, अब भी नबी की नात लिखूंगा। और काफी ने जो आखिरी नात लिखी वो आखिरी नात है कि वो लिखा, कोई गुल बाकी रहेगा। ये मुरादाबाद से उठने वाली आवाज है, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और अकीदे का शेर कहते हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कितने यकीन से कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और फिर कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। काफी मुरादाबादी वो शायर है जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं, मैं किसी शायर की शायरी नहीं सुनता कसदन, सिर्फ दो ही लोगों को सुनता हूं, एक तो मेरे छोटे भाई हसन बरेलवी को सुनता हूं और दूसरे काफी मुरादाबादी को सुनता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काफी मुरादाबादी ऐसे शायर हैं जिनको इमाम अहमद रजा नात खानी की दुनिया का बादशाह कहते हैं, काफी को बादशाह कहते हैं और खुद को वजीर आजम कहते हैं नात खानी की दुनिया। जब वजीर का कोई जवाब दिए रजा बरेलवी का, तो जो बादशाह और नात खानी की दुनिया का उस आशिक का क्या जवाब? वो तुम्हारे मुरादाबाद के थे और कब्र खुली तो कफन भी महफूज था, तो क्या कहते हैं? नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाए। यकीन देखो यकीन, नात मिटाने वालों की नहीं चलेगी, हो
حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا. سب فنا ہو جائیں گے، لیکن سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو مدرسے نے ایسے ایسے لوگوں کو دیا. اس لیے ہمیں مدرسوں کی قدر کرنا، مدرسوں کو آگے بڑھانا، مدرسوں کو مضبوط کرنا، یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. آپ نے بہت وقت دیا، بہت وقت عنایت کیا، اب تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اور رک جائیں گے تو بڑی محبتیں آپ کی، بڑی مہربانی، کیونکہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بہت لمبا سفر کر کے، اتنی لمبے سفر سے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور وہ آ چکے ہیں. بس وہ محفل میں بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر اگر 10-15 منٹ کا ٹائم آپ اور بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی، آپ حضرت کی باتیں سن لیں اور اس پر عمل کریں. قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہے وہ درجنوں تقریر پر بھاری نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایک ایک ان کا قول وہ جب پیش کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز سے پیش کرتے ہیں. کبھی کبھی دل جھنجھوڑ دیتے ہیں، دلوں کے اندر انقلاب آنے لگتا ہے، دلوں کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے. تو آئیے اب ہم اپنے قائد، اپنے امیر کا استقبال کر لیں. سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کریں. حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے جائیے گا نہیں، آپ استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر.